ناظرین، کچھ لوگ 25 سال کی عمر میں کسی کمپنی کے CEO بن جاتے ہیں، سربراہ بن جاتے ہیں، لیکن 50 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ 50 سال کی عمر میں کسی کمپنی کے CEO بنتے ہیں اور 80 سال تک راج کرتے ہیں۔ براک اوباما امریکہ کے سابق صدر جو 55 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو گئے، جبکہ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے 78 سال کی عمر میں 78 ایئر کی ایج میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ناظرین، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو زندگی کی ابتدائی ایج میں ہی نواز دیتا ہے، مال و دولت، شہرت ان کو مل جاتی ہے، لیکن زندگی کے آخری ایام میں بعض اوقات ان کو بہت سی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہے، بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو زندگی کی ابتدائی ایج میں، ابتدائی دنوں میں بہت سی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہے، بہت سی سٹرگل کرنا پڑتی ہے، بہت سی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اس قدر نوازتا ہے، وہ زندگی کے تمام غموں کو بھول جاتے ہیں اور تمام لوگوں کے رویوں کو بھول جاتے ہیں، اور موت تک وہی خوشحال اور پرمسرت زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم زندگی میں کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ سٹرگل کرنا پڑ رہی ہوتی ہے، کچھ تگ و دو کرنا پڑ رہی ہوتی ہے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ میں جتنے بھی بڑے نام ہیں، جس نے جتنی ایفرٹ کی، جتنی سٹرگل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی نام دیا، اتنی ہی بڑی شہرت دی۔ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت وہ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ زندگی میں جتنی انہوں نے مشکلات فیس کی، کوئی ایسی شخصیت نہیں جس نے ان کے برابر مشکلات فیس کی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جتنی مشکلات تکلیف مجھے برداشت کرنا پڑی، جتنی میں نے تکلیف برداشت کی، اتنی کسی نبی نے برداشت نہیں کی۔ اور بعد کی تاریخ میں دیکھ لیں، جتنے بڑے نامور، جتنی نامور شخصیات ہیں، ان کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ مشکلات سے، تکلیف سے بھری ہوئی ہیں۔ جس نے جتنی زیادہ سٹرگل کی، حضرت عمر کی مثال دیکھ لیں، بہت بڑی حکومت قائم کی، بڑی بڑی دو سپر پاوریں، کیسرو کسرا، رومن امپائر اور جو ایران تھی، یہ دونوں بڑی بڑی سلطنتیں ان کے دور میں، یہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اتنی بڑی 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، زندگی میں بہت سی تگ و دو کی، بہت سی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا۔ اور بانی پاکستان مسٹر جناح کی آپ لائف کو پڑھ کے دیکھ لیں، جو بھی آپ شخصیت کا مطالعہ کریں گے، جس نے جتنی مشکلات فیس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی عزت دی اور اس نے اتنا ہی بڑا ٹارگٹ اچیو کیا۔ ناظرین، بعض اوقات ہم زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، کسی گول کو، مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہماری جو کامیابی ہے، کچھ ہی فاصلے پر ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ اس پہاڑ میں خزانہ ہے، اس نے وہ پہاڑ کھودنا شروع کر دیا، تو ایک دن وہ تنگ ہو گیا، اس نے کہا پتہ نہیں خزانہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور ملے گا تو کب ملے گا۔ تو مایوس ہو کر غصے میں اس نے ایک پتھر اٹھا کے مارا، تو مٹی جڑی، پیچھے خزانہ تھا۔ تو یہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارا مقصد بالکل قریب ہوتا ہے یا ہماری کامیابی بالکل قریب ہوتی ہے، لیکن ہم کیا ہوتے ہیں، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، جیسا بندے کا گمان ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عزت، دولت، شہرت اگر اللہ ہمیں وقتی طور پر دے دے، ہم بعض اوقات اس کے اہل نہیں ہوتے۔ اللہ چاہ رہا ہوتا ہے پہلے یہ مارکیٹ کے لیے پریپیئر ہو جائے، تیار ہو جائے، اگر اس کے بعد اس کو چیز دی جائے تو یہ اس کو سنبھال سکے گا، اگر پہلے دے دی جائے بعض اوقات ہم اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے۔ جس طرح میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آج سے 10 سے 15 سال پہلے
انہوں نے بڑی شہرت کمائی، بڑا نام کمایا، موٹیویشنل سپیکر تھے یا کسی فرقے کے اسکالر تھے، مذہبی اسکالر، ہر اشتہار پہ نام، ہر تقریب میں بلایا جا رہا ہے، لیکن کیا تھا 10 سے 15 تقاریر یاد تھی، پھر اس کے بعد وہی تقریر ریپیٹ ہونا شروع ہوگی، تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا۔ دوبارہ وہ لوگ دوبارہ مارکیٹ میں آئے، دوبارہ ان کی ویڈیو آئی، لیکن کیا تھا لوگوں کی ان کے بارے میں ایک پرسپشن بن چکی تھی۔ ابھی جب وہ آئے تو تیار ہو کے آئے، پریپیئر ہو کے آئے، لیکن لوگوں کی ان کے بارے میں ایک سوچ بن چکی تھی، ایک پرسپشن بن چکی تھی کہ ان کی جو تقریر ہیں یا ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں، لوگوں نے ان کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ یا بعض لوگوں کی ویڈیو آئی لیکن کیا تھا کنٹینٹ ہی اتنا ویک تھا، تو فرسٹ امپریشن ہی اتنا ویک چلا گیا کہ دوبارہ اگر وہ پریپیئر ہو کر آئے، اچھی ویڈیو آئی لیکن لوگوں نے نہیں سنی۔ یہ وجہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی چیز وقتی طور پر نہیں دے رہا ہوتا، وہ چاہ رہا ہوتا ہے یہ مارکیٹ کے لیے پریپیئر ہو جائے، تیار ہو جائے، کیونکہ زندگی میں جو اصل کامیابی ہوتی ہے وہ کامیاب رہنا کامیابی ہوتی ہے۔ کامیاب ہو جانا یہ بڑی کامیابی نہیں، بلکہ کامیابی کا برقرار رہنا، پیسے کا آ جانا بڑی کامیابی نہیں، بلکہ پیسے کا برقرار رہنا، پیسہ کماتے رہنا، یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے، کامیابی کا برقرار رہنا۔ اور اس کی بنسبت بہت سے ایسے لوگ جن کو خدا نے کچھ تاخیر سے شہرت دی، کچھ تاخیر سے نام دیا، لیکن کیا تھا مارکیٹ کے لیے پریپیئر تھے، ان کا نام اب بھی باقی ہے اور شاید کہ مرنے کے بعد بھی ایک طویل عرصہ لوگ ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ہمیں نہیں نواز رہا ہوتا کہ ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے، قدرت چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے پریپیئر ہو جائے، اس کے بعد اس کو اگر نوازا جائے گا تو یہ اس کو سسٹین کر سکے گا، اس کو سنبھال سکے گا۔ اور بعض اوقات قدرت اس لیے بھی نواز نہیں رہی ہوتی کیونکہ وہ اس سے بہتر دینا چاہ رہی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے بڑے لوگوں کا تاریخ پڑھی، ان کی بایوگرافی پڑھی یا سنی، جنہوں نے ملک میں نام کمایا یا دنیا میں نام کمایا، انہوں نے سرکاری جاب کے لیے بہت تگ و دو کی، بہت کوشش کی، لیکن ان کو سرکاری جاب نہیں مل سکی۔ اگر قدرت اس وقت ان کو سرکاری جاب دے دیتی تو کیا تھا وہ اس جاب سے مطمئن ہو جاتے، مزید کی اسٹرگل کوشش کو چھوڑ دیتے۔ جس طرح کہ میں بہت سے سرکاری ملازمین کو جانتا ہوں، جب وہ جاب میں آئے تو بہت ایم فل تھے، بہت موٹیویٹ تھے کہ ہم کچھ عرصہ یہ جاب کریں گے، اس کے بعد چھوڑ کے کوئی اچھا عہدہ حاصل کر لیں گے یا کوئی اور بزنس یا کہیں اور بڑی جگہ پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا، جب جاب کی سیکیورٹی مل گئی اور ایک اچھا معاوضہ ملنا شروع ہو گیا، پھر مزید کی اسٹرگل انہوں نے چھوڑ دی۔ تو قدرت بعض اوقات ہم جس چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اس لیے بھی نہیں دے رہی ہوتی تاکہ ہمارے اندر سے جو مزید کی اسٹرگل کی کوشش ہے وہ ختم نہ ہو جائے، یا قدرت ہمیں اس سے بہتر دینا چاہ رہی ہوتی ہے تاکہ اگر ہم یہاں چلے گئے تو ہم اس سے بہتر کو اچیو نہیں کر سکیں گے۔ تو جب ہم جاب سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات ہم کسی اور چیز کی طرف اسٹرگل کرتے ہیں، بزنس کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی دے دیتا ہے، اور ہماری لکھی ہی اصل میں اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر زندگی میں کبھی بھی مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، مایوسیاں آئیں تو گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی ہے اور کوشش اور تگو جاری رکھنی ہے، کیونکہ قدرت رستے ہی اس وقت کھولتی ہے جب سارے رستے بند ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے رات کی تاریکی بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ امید لگ جاتی ہے کہ ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے، کیونکہ جب رات سب سے زیادہ تاریک ہو جاتی ہے اس کے فوراً بعد روشنی آ جاتی ہے۔ رات کی جو جتنی تاریکی بڑھتی ہے وہ اتنی اس چیز کی خبر دے رہی ہوتی ہے کہ اس تاریکی کے جلد ہی بعد سورج کی روشنی آنے والی ہے، اجالا چھانے والا ہے۔ اسی طرح جب زندگی میں جتنی مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ایون کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اس کے فوراً بعد ہی کامیابی پڑی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد ہی ہمارا مقصد اور وہ ٹارگٹ جس کو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے فوراً بعد وہ موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔